ان سوالوں کا جواب ان کو نہیں مل سکا. انہوں نے کیا سوال اٹھائے کہ اب تاجر برادری کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے. انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ بھائی جان ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں, اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, وہ بتا دیجئے. میں ایک ویڈیو سنواتا ہوں آپ کو, آپ پہلے یہ سنیں, اس کے بعد ہم گفتگو جو ہے وہ کریں گے. میرا کوشچن ہوگا پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کہ اگر یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایز آف ڈوئنگ کے کون سے انڈیکیٹرز پہ ابھی کام کر رہی ہے منسٹری جس سے یہ بزنس بوم کرے اور آگے بڑھے. میں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکیٹرز پوچھے تھے, انڈسٹریز اینڈ کامرس کی منسٹری سے سوالات کر رہا ہوں. اگر انہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹرز ہی نہیں پتا تو پتہ نہیں پھر یہ انڈسٹری اور یہ منسٹری کیسے چل رہی ہے. وہاں سے وہی سوال ریپیٹ کروں گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے کون سے انڈیکیٹرز پہ ابھی فی الحال منسٹری فوکس کر رہی ہے اور اس کو امپروو کرنے کی بات کر رہی ہے. میڈم انڈسٹریز اینڈ کامرس کی ہم بات کر رہے ہیں, منسٹری کی بزنس سے ریلیٹڈ ہے, تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں فوکس کر رہی ہے. ریپیٹیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرے خیال سے سعید بھائی بھی یہی بیٹھے ہوئے, انہیں پتہ ہے کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں لیکن سوال کا جواب نہیں آ رہا. میں کو نہیں پتا تو مان لیں کہ نہیں پتا, پھر کم از کم میں تو یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ ان کو نہیں پتا اور جا کے ورلڈ بینک کی ایک ویب سائٹ کھولے, وہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکیٹرز. جی ناظرین, آپ نے سنا, پوچھا صرف یہ جا رہا ہے کہ بھائی یہ بتا دیں کہ آسان ماحول میں کاروبار کیسے ممکن بن سکتا ہے. وہ انڈیکیٹرز جس کے اوپر ہم اکثر و بیشتر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ یہ کس طرح بہتر بن سکتے ہیں, اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, تو جواب نہیں مل سکا. ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ تجارت سے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اور یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر تجارت کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے. دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے اور ریونیو کے مسائل آپ کے سامنے ہیں, ہر دوسرا تیسرا بندہ رو رہا ہے. آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ڈفکلیریا کے صدر جوہر صاحب, ساتھ میں تجزیہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا رضوان کاظمی صاحب سے, اور صنعت کاروں کی ایسوسی ایشن کا ایک بڑا نام ہے فیصل معیز صاحب, فبگاٹی کے صدر ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ فیصل معیز صاحب سے جواب لوں. فیصل صاحب, آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا سادہ سوال تھا. عبدالباسط صاحب کہہ رہے ہیں جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو انڈیکیٹر تھے وہ بتا دیں, ان کو جواب نہیں مل سکا. کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے, کیا ذہن میں آتے ہیں سوال؟ علی تھینک یو. جی اچھا, یہ سوال جو باسط صاحب آج اسمبلی میں کر رہے ہیں نا, یہ پچھلے 5 سال سے ہم جو بھی حکومت وقت ہے اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کیا فارمولا تیار کیا ہے, چاہے وہ فیڈرل کامرس منسٹری ہو یا لوکل جو یا سندھ گورنمنٹ کی منسٹری ہے, اس نے کیا فارمولا تیار کیا ہے. لیکن یہ جواب پچھلے 5 سال سے, چاہے وہ 2018 کی حکومت ہو یا اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد جو حکومت آئی ہے, ہمیں آج تک یہ جواب نہیں مل سکا. آپ کو بھی نہیں مل سکا؟ اچھا نہیں, دیکھیں بھائی بات سنیں. کاسٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو کاسٹ کا مارجن ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یوٹیلیٹیز پہ. سب سے پہلے بجلی کے ریٹس ہوں یا گیس کے ریٹس ہوں, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مارجن کتنا بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی کیلکولیشن دی ہے انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی, کہ ہم نے پاک روپیز میں بجلی کو کنورٹ کیا تو وہاں تقریباً 9-9.5 روپے یونٹ یا 12 روپے یونٹ کی بجلی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور ہمارے پاس اس وقت انڈسٹریل بجلی جو ہے وہ 45 روپے سے لے کے آگے تک جا رہی ہے, روز بروز بڑھ رہی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب یوٹیلیٹی پرائزز جو ہیں وہ ایکسیڈ کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں, نعرہ لگتا ہے آئی ایم ایف, ہر جگہ بات ہوتی ہے آئی ایم ایف کی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کو قرض دیتا ہے, کوئی بینک بھی قرض دیتا ہے, تو وہ آپ کی سسٹین دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح سسٹین کر سکتے ہو اس قرض کو لینے کے بعد, اینڈ ہاؤ یو کین گیو بیک دس لون. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ قرضوں پہ قرضے آئی ایم ایف سے لے رہی ہے اور ریٹرن کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ طے نہیں کر رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا بوجھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی پہ آ جاتا ہے. اچھا, آپ آئیں ٹیکس نیٹ پہ. آپ ٹیکس نیٹ پہ اگر چیز کو دیکھیں گے تو اس وقت جو آپ کی آبادی ہے, اس آبادی کے اندر جو 1/4 لوگ ہیں وہی ٹیکس پیئر ہیں پچھلے کئی سالوں سے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نئے لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ شامل ہی نہیں کر رہی. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جب ٹیکسیشن ہمارے اوپر آتی ہے نا, ہمارے اتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو جب ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جاتے ہیں نا, تو یوٹیلیٹیز کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خسارہ ہو رہا ہے. تو ہمارے لوگوں نے جو فورن آرڈرز کا کمٹمنٹ کیا تھا, وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ فلفل ہی نہیں کر پا رہے.
फॉरेन ऑर्डर को। तो रीजन ये है कि अब हम आगे ऑर्डर जो है वो लाजमी बात है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, वो मेजर ऑर्डर्स जो हमारे हैं, जो यूएसए और ईयू के जो ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना इस मार्केट में कम्पीट कर रहा है, जो चीज दुनिया जिस प्राइस में दे रही है चाइना जो है उससे कम प्राइस में सर लोगों को यूटिलिटी दुनिया का को मसला तो इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि हल नहीं हो सकता ये। रॉकेट साइंस तो इस हुकूमत ने बनाई ना, इस सिस्टम ने बनाई ना, इस सिस्टम ने बनाई है। निज़ाम ने सनतकार के नुमाइंदा तंजीम के जो सदर है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जौहर इकबाल साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए आपको क्यों बुलाया, निचली सतह का जो एक स्टेट एजेंट्स होते हैं ना, बिलखुसूस क्लिफ्टन डिफेंस के, उसकी आप लीडर हैं, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, डिस्क्लेरिया के सदर हैं। सर आप लोगों की क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो अब जो है आपको जाकर पता चला है हाँ। कि ये क्या, कहाँ पर हम चले गए हैं। हम तो इसको जो है 3 साल से जो है वो गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कायमा कमेटियों में गए हैं, हम जो है एफबीआर के अंदर गए हैं, इनको समझाने की ये कोशिश की थी कि खुदारा जो बिजनेस चल रहा है उसको ताले ना लगाएं, उसको ताले ना लगाएं। और नौबत यहां तक आ रही है कि ताला लगते दिखाई दे रहे हैं। जी लग गया है। उसकी अल्लाह बेसिक रहम। वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है कि देखिए रियल एस्टेट सिर्फ प्लॉट खरीदना और बेचने का नाम नहीं था, बल्कि जब रियल एस्टेट चलती थी तो आपकी जो है वो 70 से 75 इंडस्ट्रीज चलती थी। आज वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो जो है उस सतह पर पहुंच गई हैं जहां पर ना वो चल पा रही हैं। आप देख लीजिए, ना आपके यहाँ आयरन बन रहा है, ना आपके यहाँ सीमेंट की जो है कॉस्ट पूरी हो रही है, ना आपके यहाँ सिरेमिक कुछ हो रहा है, ना आपके यहाँ जो है वो आपका वो हो रही है, टाइल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सब आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बिल आपका मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो रही है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो तबाह हो गई ना, आप कर ही नहीं सकते। देखिए इस मुल्क को 90 से लेके और आज तक पहला जो है मुआहदा हुआ था हपको का, और उस हपको के मुआहदे को